نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا بإذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج سے ایک نیا کورس شروع ہونے لگا ہے جس کی آج پہلی کلاس ہے، اور اس امید کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ توحید۔ سب سے پہلے ہم عقیدہ دیکھ لیتے ہیں کہ عقیدہ کا مطلب کیا ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ عقد سے نکلا ہے، اور عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، ناٹ لگانا، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت پر اپنے دل کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ گرہ لگانا، یہ سمجھ لینا اور اپنے آپ کو سمجھا دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد اکیلا ہی اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور جتنی مضبوطی کے ساتھ یہ گرہ ہم اپنے دل میں لگائیں گے اتنا ہی ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوگا۔ سب سے پہلے ایمان کی شرط یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ کو اللہ مانے، اور یہی عقیدہ ہے ہمارا، عقیدہ توحید۔ اس میں ہم اگر توحید کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو اللہ مان کے، رب مان کے اپنے دل کو مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ جوڑیں، دل میں ایسی گرہ لگا لیں، یعنی پلے باندھ لیں یہ بات کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، اور واپس بھی اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے، اور اسی پر انسان کے دین کا انحصار ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ فلانے کا عقیدہ یہ ہے، فلانا اس دین پر ہے، فلانا اس رستے پر ہے، تو عقیدہ توحید بھی یہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ ایک رب کو رب ماننا ہو، اور اس کی اپوزٹ شرک ہے، یعنی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی شک سے پاک ہے۔ بیسیکلی عقیدہ یہ ہے کہ دل سے ماننا، دل سے یقین رکھنا، اعتبار رکھنا، یہ ہماری انر فیلنگز ہے، ہمارے دل کی حالت ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہی اس دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ عقیدہ وہ پہلی اینٹ ہے، وہ پہلی برک ہے، وہ پہلا قدم ہے جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہی درست نہ ہوگا تو اعمال کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے۔ جیسے ایک بلڈنگ بناتے وقت اگر بیس ہی کمزور ہے تو وہ بلڈنگ کسی دن بھی گر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہوگا تو ہمارے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ ہمارے اعمال خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوں، اور ان میں اخلاص ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، عبادت ہو، رب کے سامنے صحیح ویسے ہی جھکا جائے جیسے کہ حق ہے اس کا، تو تبھی ہم کامیابی اور فلاح پانے والے مسلمان مومنین میں شامل ہوں گے، اور یہی ہمارے لیے ایک سیدھا رستہ ہے، اور اسی پہ ہم نے چل کے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ شریعت میں عقیدہ توحید کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ ماننا، اس پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے روز پر ایمان لانا،
اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، ان ساری چیزوں پر دل سے ایمان لانے کو ہی عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے ارکان بھی ہیں کہ پہلے بیس مضبوط کی جائے، یعنی جڑ کو مضبوط کیا جائے، تو پھر اس پر ایک درخت تناور کھڑا ہو سکتا ہے، پھر ہمارے اعمال صحیح ہو سکتے ہیں، کیونکہ مقصد تو یہی ہے کہ ہم کامیابی پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز، اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور ہر امر کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بیسیکلی دل کی ایسی کیفیت ہے، ایسی حالت ہے کہ دل سے کسی چیز کو قبول کرنا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے یہاں پہ کہ یہ ساری باتیں غیب کی باتیں ہیں، ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے دور میں رسول نہیں تھے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں 1,24,000، جن میں سے 313 غالباً رسول تھے، اور ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ روز قیامت آنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ قیامت والے روز کو ہم نے نہیں دیکھا، جزا اور سزا کا فیصلے کا وہ دن ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتوں پہ ایمان رکھنا ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں اور اللہ کے احکامات بجا لاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہی وہ گرہ ہے جو ہم نے اپنے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ لگا کے رکھنی ہے۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہمارے اعمال درست ہوں گے۔ ساتھ میں انسان کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک روز رب کے سامنے حاضری دینی ہے، اور مرنے کے بعد ہی اگر ہم دیکھ لیں تو قبر میں جب انسان کو ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے جو اسے دین کیے جانے والے سوال ہیں وہ یہی ہیں، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ تینوں سوال، ان کے جوابات ہم نے ہر صورت دینے ہیں، اور یہ انسان کب دے سکے گا؟ جب وہ ان تینوں سوالوں کے جواب دل سے جانتا ہو۔ صرف پڑھ لینے سے ہمیں تب یاد نہیں رہے گا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ہمیں تب ان سوالوں کے جواب آئیں گے جب ہمارے عقیدے درست ہوں گے، ہمارے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ یہ باتیں جڑ پکڑ چکی ہوں گی، اور انہی پہ ہمارے درخت اعمال کے کھڑے ہوں گے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عقیدے کو سمجھنے کے لیے توحید کو سمجھنا لازمی ہے۔ اللہ سے دعا ہے میری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سمجھانے کی اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل اس کے لیے فراخ کرے، کھولے، اور ہمیں ایک دوسرے کی بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کہ ساری توفیق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر آج ہم اس کلاس میں ساتھ جڑے ہیں تو امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پہ چلنے والا بنا دے، اسے سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ آمین۔
اگر ہم توحید کو شروع سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، انہیں پیدا کیا، پھر انہیں اس دنیا میں بھی بھیجا۔ وہ پہلے شخص تھے جو توحید پر تھے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد ان کی اولاد بھی توحید پہ رہی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام بھیجے۔ ان انبیاء کرام نے، ان رسولوں نے ایک ہی پیغام دیا سب سے پہلے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور یہی وہ توحید ہے جس کا پیغام لے کر ہر دور میں انبیاء کرام جو ہیں وہ مسلسل آتے رہے ہیں۔ علماء کرام ہر معاشرے میں آج تک اصلاح کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام، علماء کرام، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ہر ایک عالم یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جو جماعت جڑی ہوئی ہے وہ اس کی اصلاح کر سکے۔ اور اصلاح کے لیے سب سے پہلے عقائد کو درست کیا جاتا ہے، اور عقائد کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید کی آواز دی جاتی ہے۔ اور عقیدہ توحید ہی وہ پیغام ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بچے کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ دین اسلام۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین، اس کا قبیلہ یا اس کا معاشرہ، اس کی سوسائٹی اسے مسلمان بناتا ہے، یہودی بناتا ہے، یا مجوسی بناتا ہے، یا مشرک بناتا ہے۔ اور ہم نے اصلاح کرنی ہے کہ ہم صحیح مسلمان بنیں۔ تو ہمارا وہی عقیدہ ہے جو شروع سے لے کے بابا آدم سے لے کے آج تک تمام انسانوں کا ہے کہ رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، مالک ایک ہے، واحد ہے۔ یہی توحید ہے، اور یہی ہمارا آج کا لیسن بھی ہے۔ اور یہ فطرت جو ہے وہ کیا ہے؟ رب نے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا نعم، ہاں بلا نعم، بلکہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہیں، یس۔ تو اس پہ تو ہمارے دل جو ہیں وہ مضبوطی سے جم جانے چاہیے کہ ہم اقرار کر کے بھی آئے ہیں، اور ہم اب بھی ہوش و حواس میں اقرار کرتے ہیں۔ یہی ہے عقیدہ توحید۔ اسے سمجھنے کے لیے اگر دل کی گہرائیوں میں انسان اتر جائے تو انسان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دل مائل ہی ایک رب کے رب ہونے پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اسی فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، اور یہی صحیح دین ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ توحید کی بھی آگے سے کچھ اقسام ہیں، جیسے کہ توحید فی الذات، توحید فی الصفات۔ تو اگر ہم توحید فی الذات میں پڑھیں، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، یعنی وہ اپنے وجود میں بالکل یکتا ہے، مکمل ہے، اور کسی دوسرے سہارے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ واحد ہے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، اور اس طرح خود بخود دوسرے کی نفی ہو جاتی ہے کہ کوئی اور ہے ہی نہیں، کسی اور کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور وجود کی نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اور اکیلا ہی رب ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، احد ہے، الصمد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور کوئی اس جیسا نہیں، اس کا ہمسر نہیں۔ اور یہی توحید ہے۔
لیکن اس کے باوجود دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کے گروہ ہیں. ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جو سرے سے ہی رب کا انکار کر دیتا ہے، جیسے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے موسیٰ رب العالمین کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تھا اے ہارون ہمارے لیے ایک عمارت تیار کر تاکہ میں ان ذرائع کو استعمال کروں جو آسمان تک پہنچنے کے ذرائع ہیں، پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں کہ وہ کہاں ہے. میں تو اس موسیٰ کو جھوٹا خیال کرتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے ایک گروہ تو سرے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی وہ رب کی ذات کے منکر لوگ ہیں. اسی طرح ایک دوسرا گروپ ہے کہ جو رب کو رب تو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی رب کی ربوبیت میں شامل کرتا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسائیوں نے کہا مسیح خدا کا بیٹا ہے. اسی طرح یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، کہ عزیر نعوذ باللہ اللہ کے اولاد ہیں. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی ذات میں اور لوگوں کو شامل کیا ہوا ہے. تو یہ تو وہ گروپ ہے کہ جو توحید کو مانتا ہی نہیں سرے سے. اسی طرح ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتا ہے لیکن وہ ان کی ذات کو اس طرح مانتا ہے کہ وہ ہر شے میں موجود ہیں. یہ بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ ہر شے میں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوتے تو اس کا مطلب تھا کہ ہر شے کی پھر عبادت کی جا سکتی ہے. نعوذ باللہ، ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے علم کے حساب سے ہر شے کا علم رکھتے ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پر حاوی ہیں. لیکن جیسے ان کو حاوی ہونے کا حق ہے، جیسے ان کا علم ہے، جیسے ان کی بڑائی ہے، ان کی بادشاہت ہے، ان کی ملکیت ہے، وہ اس طرح اس دنیا پہ حکومت کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہر چیز میں خلول کر جاتا ہے. نعوذ باللہ، کہ اللہ مجھ میں ہے، تم میں ہے، اس چیز میں ہے، اس میں ہے. یہ بھی غلط عقیدہ ہے. اپنے عقائد کو درست کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے ویسے جیسے اس نے کہا ہے، اس کی ذات میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. ایک عام چھوٹی سی بات اگر ہم سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بے شمار آیات میں فرمایا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. نہیں، بلکہ وہ پاک ہے. زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں. انما الہکم اللہ اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے. اور سب سے بہترین آیت سورۃ البقرہ کی آیت ہے 255 آیت الکرسی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ رب کون ہے، کیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، وہ تھامنے والا ہے، قائم ہے.
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون شخص ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری سفارش کر لے گا، کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر تو سفارش بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ سب جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے، سب ہی اس کے علم میں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور جو ان کے پیچھے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ رب چاہے، یعنی جتنا وہ چاہتا ہے اتنا ہی علم عطا کرتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور وہ ان کی حفاظت سے بالکل نہیں تھکتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت ہی بلند اور بڑا ہی عظیم ہے۔ تو آیت الکرسی اتنی خوبصورت آیت ہے، ایک تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، دوسری اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ وہ کسی چیز سے تھکتا ہے، اور اس کے علم نے ساری چیزوں کو گھیرا ہوا ہے۔ وہ واحد ہستی ہے جس نے پیدا بھی کیا ہے، جس نے پالا بھی ہے، اور جو خیال بھی رکھتا ہے، جس نے یہ دنیا اور قدرت بنائی بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور اس کی حفاظت میں اس کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھیں، یاد کریں اور روٹین میں اسے پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ آج کے لیے ہمارا لیسن یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں اس کو مزید ہم ایلیبوریٹ کریں گے کہ توحید کے باقی نکات پہ فوکس کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے دلوں کو ٹٹولا جائے کہ آج ہمیں کتنا سمجھ آیا اور اس کورس کے بعد ہمیں کتنا سمجھ آیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دین کی طرف بڑھنے کی راہ آسان کرے گا، اور ہم اس سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہم سب کے لیے دین کی راہ آسان کرنا، صحیح ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کرنا، اور پھر اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔